میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی نصرت صرف دین کے نام پر مال خرچ کرنے سے ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ آدمی دین کا مددگار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی دین کا مددگار نہیں ہو سکتا جو خیر کے کام میں مال تو خوب خرچ کر دے لیکن حق کے بارے میں مداہنت اختیار کرے، حق کے بارے میں مداہنت اختیار کرے، وہ آدمی دین کا ناصر نہیں ہو سکتا۔ حق کے بارے میں مداہنت اختیار کرے یا اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے دوست احباب، اپنے متعلقین کی وجہ سے حق کا انکار کر دے یا حق کو چھپا لے، ایسا شخص دین کا مددگار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مال کے انفاق کی جتنی بھی شکلیں ہیں، مال کے انفاق کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ تمام کی تمام شکلیں مسلمان کی مدد کی شکلیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار کی قربانی صرف اتنی ہے، اور انصار صرف اس لیے انصار ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ٹھکانہ دیا، اپنے مال سے، اپنی زمینوں سے، اپنے باغات سے، اپنے گھروں سے انہوں نے مہاجرین کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ حالانکہ قرآن نے دو لفظ الگ الگ بیان کیے ہیں انصار کے بارے میں، قرآن نے دو لفظ الگ الگ بیان کیے ہیں۔ میری بات ضروری ہے، قرآن نے دو لفظ الگ الگ بیان کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الگ چیز ہے، نصرت الگ چیز ہے اور مسلمان کی امداد الگ چیز ہے۔ اسلام کی نصرت الگ چیز ہے اور مسلمان کی امداد الگ چیز ہے۔ تو قرآن نے دو لفظ استعمال کیے انصار کے بارے میں، والذین آووا ونصروا، الذین آووا ونصروا۔ ہماری جماعتیں آتی ہیں نا کام کر کے، پوچھتے ہیں بھائی اظہر کاروباری میں کھانا پکایا تھا، فوراً کہیں گے کہ نصرت ہو گئی تھی۔ ایسا عام ہو گیا یہ لفظ کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس دین کے نام پر مال خرچ کر دینا وہ ہماری ذمہ داری یہاں تک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے مسلمان کی امداد کے لیے تو استعمال کیا لفظ آوو، یعنی انصار نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ٹھکانے میں تمام ضروریات داخل ہو گئے، ٹھکانہ دینے میں تمام ضروریات، تمام دین کے مالی تقاضے، لیکن اس کے علاوہ فرمایا وَنَصَرُوا، اور مدد بھی کی۔ اگر ٹھکانہ دینا ہی مدد کرنا ہے دین کی تو پھر اس کو الگ کہنے کی کیا ضرورت؟ الذین آووا ونصروا، ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار کی نصرت اور مدد صرف یہ ہے کہ انہوں نے جان مال خرچ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اور مہاجرین پر۔ حالانکہ انصار میں سے چند صحابہ ایسے ہیں جن کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو کسی کا نہیں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرنے میں اپنی قوم کی، قبیلے کی، متعلقین کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف کیا، جو فیصلہ اللہ کے رسول کی چاہت کے عین مطابق تھا، اور ساری قوم کے خلاف، جبکہ قوم کو اس کی امید نہیں تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ بنو قریظہ کے قتل کا فیصلہ، حضرت سعد رضی اللہ کا فیصلہ کرنا، قوم کو اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر اتنے فرشتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ خالی کمرہ فرشتوں سے اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ ایسوں کی موت پر عرش کیوں نہ ہل جاوے کہ جو اللہ کے دین کے لیے
اور حق بات کو کہنے کے لیے اپنی قوم، قبیلے، دوست، احباب، رشتہ دار، متعلقین کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، رشتہ داریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رشتہ تعلق ہمارا دین سے ہے اس کے بارے میں ہم کسی کے تعلق کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ اصل بات ہے۔ ورنہ جو شخص اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے حق کے کہنے میں، ذاتی تعلقات کی وجہ سے حق کو چھپا بیٹھے گا، اللہ ایسے لوگوں سے دین کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ دین کے کام کے کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد رضی اللہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے، ان کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں غلط فیصلہ کیا، ان کے بارے میں غلط فیصلہ، یہ اصل بات ہے۔ کیونکہ جو حق کے فیصلے ہوتے ہیں وہ منافقین کو برداشت نہیں ہوتے، ہمیشہ کا یہ دستور ہے کہ حق کے فیصلے منافقین کو برداشت نہیں ہوتے، وہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں حق کے فیصلے ہضم نہیں ہوتے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو فرشتوں کے اپنے پروں سے گھیر لینا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو فرشتوں کا اٹھا کر چلنا، جس بات کی علامت ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے، صرف اس لیے ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بارے میں اپنے اقارب، رشتہ دار، متعلقین اور قوم کی چاہت کی پرواہ نہیں کی۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے والد شہید کیے گئے تو وہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے روکا ان کو، آپ نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، لیکن تمہارے والد کے جنازے پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے رہے، جب تک تم نے جنازہ نہیں اٹھایا اس وقت تک فرشتے اپنے پروں سے تمہارے والد کے جنازے پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ سلمہ ابن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے پیچھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا داخل ہوئے اس کمرے میں جس میں سعد کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ان پر چادر پڑی ہوئی تھی، آپ تنہا داخل ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خالی کمرہ تھا، خالی کمرہ تھا، مگر سلمہ بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچ بچ کر جگہ تلاش کر کر کے پیر ٹکا رہے تھے، اور ایسا آپ پیر اٹھا کر کسی کو لانگ کر چل رہے تھے جیسا بڑا مجمع لوگوں کا بیٹھا ہوا ہو اور آگے جانے کی جگہ نہ ہو۔ یہ خالی کمرہ اور آپ قدم رکھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے اور پیر ٹکاتے تھے اور پیر اٹھا کر رکھتے تھے جیسے کسی کو لانگ کر جا رہے ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو میں ٹھہر گیا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے کہا باہر ٹھہر جاؤ، فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، اور میرے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے کمرے میں داخل ہو رہے تھے خالی کمرہ دیکھ کر، میں نے ان کو بھی اپنے پیچھے والوں کو روک دیا، ہم کچھ دیر باہر بیٹھے رہے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کچھ دیر بیٹھے، پھر آپ نکلے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کمرے میں کسی کو نہیں دیکھا، خالی کمرہ تھا، اکیلے حضرت سعد کا جنازہ رکھا ہوا تھا چارپائی پر، اور کمرے میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسا کمرہ بھرا ہوا ہو لوگوں سے اور پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور آپ لوگوں کے کندھے پھلان کر جیسے کوئی جاتا ہے اس طرح آپ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔
آپ نے فرمایا کہ اتنے فرشتے کمرے میں بھرے ہوئے تھے کہ مجھے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، مجھے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، یہاں تک کہ جب کہیں جگہ نہ تھی تو ایک فرشتے نے اپنا ایک پر سمیٹا، ایک فرشتے نے اپنا ایک پر سمیٹا، اس کے پر کے سمیٹنے پر میرے لیے جگہ بنی، وہاں میں بیٹھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو عمر تمہارے لیے مبارک ہو یہ موت، ابو عمر مبارک ہو تمہیں یہ موت، ابو عمر مبارک ہو تمہیں یہ موت۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے، آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے پر آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں، ان کے جنازے پر 70,000 فرشتے اترے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جب سے فرشتے پیدا کیے گئے انہوں نے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، پہلی مرتبہ آسمان سے اترے ہیں حضرت سعد کے جنازے پر۔ اور جب دفن کیا گیا ان کو تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے یا قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بچ سکتے تھے، لیکن قبر نے ان کو بھی بھینچا ہے اور دبایا ہے۔ ایک روایت میں ہے، سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا جنازہ گھر سے نکالا گیا اور لوگ لے کر چلے جنازے کو، حالانکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھاری بھرکم، لمبے چوڑے، ڈیل ڈول کے آدمی تھے، لیکن جنازہ لے کر لوگ نکلے تو جنازہ بہت ہلکا تھا، تو منافقین نے کہا کہ کتنا ہلکا جنازہ ہے اس کا، یا اس کی جنازے کی چارپائی پر اس پہ کوئی وزن نہیں ہے اس کا۔ اور یہ صرف اس لیے کہا منافقین نے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ کیا تھا اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اترے ہیں ان کے جنازے پر یا ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترے۔ حسن کہتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی اور یہ بڑے ڈیل ڈول کے بھاری بھرکم آدمی تھے تو منافقین بھی جنازے میں ساتھ چل رہے تھے ان کی چارپائی کے پیچھے، اور کہہ رہے تھے منافقین کہ ہم نے اتنا ہلکا جنازہ کوئی نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے منافقین لوگوں سے کہہ رہے تھے ارے تمہیں خبر ہے ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ منافقین کہہ رہے تھے لوگوں سے ارے تمہیں خبر ہے اس کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی قوم بنو قریظہ کے بارے میں وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ اس بات کا ذکر کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا قسم الذات عالی کی جس قبضے میں میری جان ہے، انہیں جنازے کا وزن محسوس کیوں ہوتا جب جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، تو منافقین کو جنازے کا وزن کیوں محسوس ہوتا؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.